بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلام ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ وہ نعمتیں ایور لاسٹنگ بھی ہوتی ہیں اور قیامت کے بعد اگلی دنیا میں بھی ان کے بڑے دیر پا اثرات ہوتے ہیں۔ یوں تو نعمتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی نعمت وہ ہمیں دے رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو خود بخود سے کسی زمین سے اگ نہیں آئے کسی پودے کی طرح، بلکہ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین رب ہوتے ہیں، اللہ بھی ہمارا رب ہے، یہ بھی ہمارے رب ہیں، لیکن یہ اللہ نہیں ہے، اللہ واحد وحدہ لا شریک ہے۔ یہ رب اس طرح ہیں کہ یہ ہمیں پالتے ہیں، اللہ بھی ہمیں پالتا ہے، اس کے پالنے کی قوت اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے۔ والدین، ہمارے والدین جو ہمیں پالتے ہیں، اس دنیا میں لانے کا سبب ہیں، اور وہ جو ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں یہ اپنی ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی عطائی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت عطا کی ہے، اور جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو یہیں سے پریکٹس ہوتی ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو والدین کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ جو کہ رب العزت ہے اس رب کی کیسے عزت کرے گا، اس کا کیسے وہ شکر بجا لائے گا کہ جب وہ گھر میں جو 3 وقت روٹی دینے والے والدین ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ یہ لڑتا جھگڑتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ اپنے اللہ کا شکر بجا لائے گا کہ جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ابھی۔ ظاہری سہاروں کی جب ہم عزت نہیں کرتے تو جو حقیقی سہارا ہے اللہ پاک، تو اس کا ہم کس طریقے سے شکر ادا اور کیسے ہم اس کو پالیں گے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ابھی جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، والدین میں جو سب سے کمزور صنف ہے وہ ہے والدہ کی، امی جان، ماں۔ یہ ایک ایسا لطیف رشتہ ہے جو کسی بھی صورت میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی، باپ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی نیچر ذرا تھوڑی سی اس بچے کو کامیاب کرنے کے لیے ذرا تھوڑی سی سخت ہوتی ہے۔ تو یہ ہرگز نہ سمجھے اولاد کہ جی یہ باپ ہمارا دشمن ہے، باپ دشمن نہیں ہوتا۔ وہ جب تھکا ہارا وہاں سے آتا ہے کام سے تو وہ یہ سوچتا آتا ہے کہ یار میں اتنے پیسے بچ گئے ہیں، میں نے اب اتنا خرچ کرنا ہے، میں جاتے ہوئے بچوں کے لیے کوئی تھوڑے سے کوئی فروٹ لے جاؤں، کوئی کلو سیب لے جاؤں۔ پھر وہ ذہن میں کاؤنٹنگ کرتا جاتا ہے، وہ اس کا ایک حساب کتاب لگاتا ہوتا ہے کہ گھر میں اتنے بچے ہیں، ایک بیوی بھی ہے، تو یہ کس طرح پورے پڑیں گے اگر میں بھی کھاؤں۔ تو وہ یہ راستے میں جیسے گھر میں داخل ہوتا ہے اپنی بیوی کو وہ سیب پکڑاتا ہے، کہتا ہے یہ بچوں کے لیے میں سیب لایا ہوں، میں راستے میں کھا آیا ہوں، میں اپنا حصہ کھا آیا ہوں۔ بیوی بھی ظاہر بات ہے کہ والدین میں ہی آ رہی ہے، بچوں کی ماں ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ کلو میں صرف ٹوٹل 3 4 یا 5 سیب آئے ہیں، بچے میرے 4 ہیں، تو یہ اگر میں کھاؤں تو بچوں کے لیے تھوڑا ہوگا، تو وہ بہانہ کر لیتی ہے کہ نہیں بیٹے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتی ہوں، تو یہ تم لوگ کھا لو۔ یہ والدین کی میں ایک ہلکی سی جھلک آپ کو بتائی ہے۔ تو والدہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوتا ہمارے لیے، خود رات کو جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے ٹھنڈے بستر پر وہ سوتی ہے اور بچے کو وہ گرم بستر پہ لٹاتی ہے۔ جب عید آتی ہے تو والد کہتا ہے کہ یار میرے تو کپڑے یہی ٹھیک ہے، میرا کیا ہے مسئلہ ہے، یہ تو بچوں کی عید ہوتی ہے، ہم تو عیدیں گزار چکے ہیں، میرے تو یہ کپڑے ٹھیک ہیں، دھو دھلا کے استری کر کے ہم پہن لیں گے۔
والدہ بھی کہتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے گھر کے کام کرنے کا اتنے بچوں کے کریں تاکہ بچوں نے ارد گرد ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، بچوں کی عزت بنے۔ یہ دنیا میں صرف ایک والد کی ذات ہے، صرف باپ ہی ایک ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس طرح کامیاب ہو کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کی کامیابی پر حسد نہیں کرتا، رشک نہیں کرتا۔ دوسرے دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں وہ یار وہ تو اتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے جو رشک اور حسد کے جذبات سے عاری ہو کر اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر دعا میں وہ کہتا ہے یا اللہ میرے بچے کو بہت عطا کر، بہت عطا کر، علم بھی عطا کر، دولت بھی دے، عزت بھی دے، دین بھی دے، دنیا بھی دے، آخرت کی بھلائی بھی عطا کر۔ ماں کا اتنا مقام مرتبہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ شرف کلام بخشا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کلیم اللہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کی والدہ فوت ہو گئیں، آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام کرنے کے لیے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کوہ طور پر جو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا تھا نا، وہ اس طرح نہیں کہ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور اللہ کی آواز آ گئی تو پھر اس طرح، تو پھر دوسرے وہ گڈریے چرواہے دوسرے لوگ پھر رہے ہوتے تھے تو ان کو بھی آواز آ سکتی تھی، تو یہ آواز پھر وہ زمین اور زمین کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے باہر دنیا سے کنیکشن ختم کرنے کے لیے چاروں طرف سے ایک بادل گھیر لیتا اور چھت پر بھی ایک بادل جو ہے وہ چھت بنا لیتا، مطلب کہ سر کے اوپر ایک چھت سی بن جاتی۔ اب بیرونی دنیا سے موسیٰ علیہ السلام کا رابطہ کٹ جاتا اور اللہ تعالیٰ کی آواز آتی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی رحمت اور برکتوں سے نوازا تاکہ پھر وہ آواز کو برداشت کر سکیں۔ اچھا اصل موضوع کی طرف آ رہی ہیں جی۔ جب والدہ فوت ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ رک جا، تو مجھ سے کلام کرنے آ رہا ہے، آج ذرا دھیان سے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس سے پہلے تو نے مجھے کبھی وارن نہیں کیا، کبھی خبردار نہیں کیا، آج کیا ماجرا ہے، کیا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں ناراض نہیں ہوں، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہے، ہمارے حکم سے اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ اب جب کہ تم میرے سے کلام کرنے کے لیے آ رہے ہو ذرا دھیان سے آنا، کیوں کہ جب تو کلام کرنے کے لیے چلتا تھا تیری والدہ سجدے میں سر رکھ کے مجھ سے دعا کرتی تھی اے اللہ میرا بیٹا جوان ہے۔ جوش جوانی میں، جذبات کی روانی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ اس طرح کا ادا کر جائے، حالانکہ یہ تیرا نبی ہے، کوئی ایسی بات کر جائے تجھے ناگوار گزرے تو میں اس کی ماں ہوں، مہربانی کرنا میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لینا اور اس کو معاف کر دینا۔ دیکھو ماں کہاں تک سوچ رہی ہے، ماں کہتی ہے کہ آنے والی ہر گرم ہوا مجھے لگ جائے میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ ماں کہتی کہ میرے بچے کو زمانے کی گرم ہوا نہ لگے، لیکن وہ اسے کامیاب بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن والد کہتا ہے کہ آج کی لگی ہوئی گرم ہوا اس کو سخت کر دے گی اور آنے والے زمانے میں یہ کامیاب شخص ہوگا، کیونکہ والدہ جو ہے وہ چار دیواری میں رہنے والی ہے، اس کا بڑا حق ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری والدہ کا ہے۔ 3 مرتبہ اس طرح کوسچننگ ہوئی، اس کے بعد 4تھی مرتبہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس کا حق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ باپ کا حق اتنا رکھا گیا، والدہ کا حق پہلے 3 دفعہ رکھا گیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ والدین میں صرف والدہ نہیں آتی، والد بھی آتا ہے۔
اصل بات یہ ہے والد مرد ہے، وہ کما سکتا ہے، وہ کما سکتا ہے، لیکن وہ کما سکتا ہے، لیکن دیکھیں نا، اب والدہ جو ہے، والدہ جو ہے وہ عورت ہے، وہ کما نہیں سکتی، تو پھر یہ اس کا بڑا حق بنتا ہے، وہ بوڑھی ہے، وہ کمزور ہے، وہ اب مضبوط بازو اس کے سہارا بنے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اف نہ کریں، اور دیکھیں نا، جس وقت ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہماری وہ ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب جب بڑھاپے کی عمر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم ان کے محتاج تھے، جب ہم ان کے محتاج تھے، انہوں نے ہمیں اف نہیں کیا اور ہماری ضروریات پوری کر دی خفا ہونے کے باوجود بھی۔ اسی طریقے سے آپ بھی اور ہم اولاد کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ان کو اب اف نہیں کریں۔ اگر کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ والدین کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا۔